آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ سعادت مند اولاد ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہے، سن رشد کو پہنچتی ہے تو خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہو اور وہ اسی کے مطابق اپنی اولاد کی بھی تربیت کرے۔ تو کہا کہ ایک تو اس قسم کی اولاد ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک اولاد وہ ہوتی ہے کہ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، وہ ان سے کہتا ہے کہ کیا روز تم مجھے ڈراتے رہتے ہو، عذاب ہوگا، ثواب ہوگا، آخرت کی زندگی ہوگی، جہنم ہوگا۔ اس سے پہلے دیکھو تو صحیح قبرستانوں میں جا کے کتنے مردے ہیں، کون ان میں سے اٹھا ہے اور کس کو زندگی ملی ہوئی ہے؟ یہ سب اچھا وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمن، ایک طرف تو وہ خدا سے فریاد کرتے تھے کہ یا اللہ اس کو نیک توفیق دے کہ یہ تیرے صحیح راستے پہ چلے، اور دوسری طرف اس سے کہتے تھے کہ وَيْلَكَ آمن، تو تباہ ہو، تیرا بیڑا غرق جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کی طرف ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، اس پہ ایمان لاؤ، اس کو تسلیم کرو۔ ان وعد اللہ حق، یہ خدا کا قانون ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ صداقت پر مبنی ہے۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو جواب میں وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا، یہ مرنے کے بعد کی زندگی اور خدا اور جہنم اور یہ سارے پہلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں جو چلے آ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، قرآن کریم نے مختلف مقامات پر ان لوگوں کے یہ الفاظ کہے ہیں، اساطیر الاولین، وہ یہی کہتے تھے۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج بھی ان چیزوں کے جو منکر ہیں، بلکہ مذہب کے منکر، خدا کے منکر، متشدد طور پر یہ کمیونسٹ ہیں۔ تو کمیونسٹ لٹریچر میں نے دیکھا یہ ہے، وہ بین ہی یہی کہتے ہیں کہ یہ جن چیزوں کو تم حیات آخرت کہتے ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کہتے ہو، جہنم کہتے ہو، عذاب ثواب کہتے ہو، ان کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ کچھ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے لوگوں کو غلط کاموں سے منع کرنے کے لیے اس قسم کے یہ چیزیں افسانے وضع کیے۔ یہ ڈراوے کی خاطر ہے، جیسے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ دیکھو نیکی آئی اور وہ بھاگ آیا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ چیزیں، یہ ان کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں نے یہ محض ڈرانے کی خاطر اس قسم کے افسانے وضع کر رکھے ہیں، ورنہ خدا کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، نہ حیات آخرت کوئی چیز ہے، یہ سب اس لیے لوگوں کے وضع کردہ ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیز کچھ آج کی نہیں اور انہی کی یہ دلیل نہیں، بلکہ یہ چیز کچھ شروع سے چلی آ رہی ہے کہ جو بھی اس کے منکر تھے وہ کہتے یہ تھے کہ یہ اگلے لوگوں کی وضع کردہ کہانیاں اور افسانے ہیں۔ یوں کہیے اسے، یہ جو آج کل ہمارے ہاں کا کمیونسٹ لٹریچر میں نے ابھی عرض کیا نا، جو کہتے ہیں یہ کہ ان لوگوں نے مصلحتاً اس قسم کے یہ تصورات پیش کر دیے تھے کہ لوگ اس ڈر کی وجہ سے غلط کاموں سے باز رہیں۔ تو گویا دروغ مصلحت آمیز اسے کہتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں بلکہ ایک جھوٹ ہے جو مصلحتاً وضع کیا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں خدا نے یہ کہا ہے کہ ان وعد اللہ حق، یہ مصلحتاً دروغ نہیں۔ کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں ان حقیقتوں کو افسانہ سمجھنے والے اور کہنے والے۔
ان پر بھی وہی قانون لاگو ہو جائے گا جو اس سے بیشتر اس قسم کے کہنے والے لوگوں کے اوپر منطبق ہوا تھا، یعنی تباہی اور بربادی۔ یہ کئی دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے، جن اور انس، میں اس کے متعلق تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ جو ہمارے ذہنوں میں جن کا تصور ہے وہ قرآنی تصور نہیں ہے۔ یہ عربوں کے ہاں جن کہتے ہیں ہر وہ چیز جو نگاہوں سے پوشیدہ ہو۔ ان کی عربوں کے ہاں کی زندگی، شہری زندگی بہت کم تھی۔ اب تو یہ کچھ قریب آ گئے ہیں اور ویرانے بھی اتنے زیادہ ہمارے ہاں نہیں رہے، ورنہ یہ جو جنہیں پنجابی میں ہم ٹپری باز کہتے تھے اور خانہ بدوش، یہ اب بھی شہروں سے دور رہتے تھے، نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے۔ کم لوگوں نے ان کو کبھی دیکھا ہوگا، ان کی بستیوں میں جا کے دور رہتے تھے یہ۔ تو یہ جتنے اس زمانے میں صحرا نورد تھے، خانہ بدوش تھے، بستیوں سے دور رہنے والے لوگ تھے، عربی لٹریچر میں ان کی زبان میں ان کو جن کہتے تھے، نگاہوں سے پوشیدہ رہنے والے، اور انس کہتے ہیں متمدن طور پر آپس میں موانست رکھنے والے۔ کچھ شہری آبادیاں کیونکہ متمدن آبادیاں تھیں، وہ انہیں انس کہتے تھے، اور وہ جو صحرائی آبادیاں تھیں خانہ نوردوں خانہ بدوشوں کی، ان کو وہ ان کہتے تھے۔ جن اور انس جہاں دونوں اکٹھے آئیں گے وہاں ان کے معنی ہوں گے متمدن آبادیاں اور صحرا نشینوں کی آبادیاں۔ جیسے ہمارے ہاں شہری اور دیہاتی کہا جاتا تھا اس سے پہلے، تو آبادیاں مل گئی ہیں، ان میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہا، ورنہ اس سے پیشتر یہ خانہ بدوش تو ایک طرف رہے، شہری اور دیہاتی زندگی میں بڑا فرق ہوا کرتا۔ تو یہ جہاں قرآن میں جن اور انس آئے گا تو وہاں ان سے مراد وہ دو آبادیاں ہوں گی، اور اس زمانے میں تو ان کو بڑی اہمیت حاصل تھی اس فرق کو جو شہری زندگی میں اور ان خانہ بدوشوں کی زندگی میں ہوا کرتا۔ بالکل الگ الگ معاشرت تھی ان کی، الگ الگ نہج زندگی تھی ان دونوں کی، لہذا وہ جن والی بات یوں نہیں ہے۔ آگے یہیں میرا خیال ہے اسی سورہ میں بھی آگے آتا ہے، جن آئے تھے رسول اللہ کے پاس اور آپ نے ان کو قرآن سنایا تھا، اور پھر اس کے اوپر جب سوچ لیجئے کہ ایسی بات کہیں آ جائے اور جن کا تصور ہمارے ہاں ہو، اور پھر وہ جو روایات کے جو پھر افسانے اس کے اوپر وضع ہوتے ہیں، تو پوچھئے ہی نہیں کہ ان کی یہ جو ہے یہ اس قسم کی آیتیں جو آئی ہوئی ہیں کہ جن آئے تھے انہوں نے قرآن سنا تھا، اس کے اوپر آپ ہمارے ہاں کی روایتی تفاسیر میں دیکھیے کہ پھر کیا کیا عجیب و غریب چیزیں ان کے متعلق کہی گئی ہیں۔ یہ جس قدر بھی ہمارے ہاں تصوراتی جن ہے نا، وہ جو چمٹ جاتا ہے آ کے پھر اس کو نکالا جاتا ہے، یہ سارے ہمارے ذہن کے تراشیدہ افسانے ہیں۔ یہ کوئی اب انس ہے دنیا کے اندر، جتنے بھی لوگ ہیں انسان ہی بستے ہیں، ان کی مختلف حیات معاشرت وغیرہ الگ ہو سکتی ہے، لیکن نوع کے اعتبار سے وہ انسانی ہیں۔ انسان کے علاوہ کوئی اس قسم کی جسے انویزیبل یا غیر مرئی مخلوق کہا جاتا ہے، یہ کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ تو اس لیے اب جہاں یہ آئے گا تو یہ انسان ہی کی طرف ہے۔ اور اس کے بعد قرآن نے یہ ایک اصول بیان کر دیا، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وہ دیہاتی آبادیاں، صحرائی آبادیاں ہوں، شہری آبادیاں ہوں، یہ جو ان کی معاشرتی زندگی کا فرق ہے، یہ میزان خداوندی میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ کام کس طرح سے کیسے کوئی کرتا ہے۔
تو یہ ہر ایک کے درجات جو ہے، مراتب جو ہے، وہ اس کے اعمال کے مطابق متعین ہوتے ہیں۔ دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، جنہیں کہتے ہیں نا بنیادی حقوق انسانیت، یا جنہیں ہم اقدار یا ویلیوز کہتے ہیں، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں۔ ایک چیز تو قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسان، ہر آدمی انسان ہونے کی جہت سے واجب التکریم ہے، احترام آدمیت۔ صرف اس کا انسان ہونا احترام چاہتا ہے، تکریم چاہتا ہے۔ تو پہلی قدر یہ ہے اسلام کے نظام کی یا اسلام کے تصور کی کہ کوئی حرکت، کوئی قانون، کوئی چیز جو کسی انسان کے لیے وجہ تذلیل ہو، وہ غیر قرآنی ہے، وہ غیر اسلامی اور بہت بڑا جرم ہے۔ جنہیں خدا نے کہا ہے کہ کرمنا، ہم نے انہیں واجب التکریم بنایا ہے، تو ہم اگر اس کی تذلیل کرتے ہیں تو یہ تو خدا نے جو کہا ہے اس کے خلاف چیلنج ہے نا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں واجب التکریم بنایا ہے اور ہم انسان کی تذلیل کرتے ہیں۔ کسی انسان کی تذلیل کسی نہ سے بھی جو کی جائے گی تو وہ خدا کے خلاف ایک چیلنج ہوگا، وہ کرمنا کہتا ہے۔ تو یہ تو ہوا بحیثیت انسان ہونے کے تکریم یا احترام انسانیت جسے آپ کہتے ہیں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ پھر وہ انسان کام کس قسم کے کرتے ہیں، ان میں اختلاف ہو جائے گا۔ تو یہ جو مدارج مقرر ہوں گے، یہ اگلی قدر آ گئی، بنیادی حق جسے کہتے ہیں کہ ہر ایک کے مدارج، خواہ وہ اس دنیا میں معاشرے کے اندر مدارج ہوں یا خدا کے ہاں مدارج ہوں، وہ اعمال کے مطابق متعین ہوں۔ اس میں اب کوئی چیز کسی اور قسم کی نسبت جو ہے، یہ پیدائش کی نسبت، کسی سے رشتے کی نسبت، یہاں کے بارگاہوں کے مقرب ہونے کی نسبت، کوئی حیثیت اس میں نہیں ہے۔ یہاں کوئی نہ کسی کی سفارش ہے، نہ کسی کی نسبت اضافی جو ہے وہ کوئی کام نہیں دے سکتی۔ انسان ہونے کی جہت سے تمام انسان یکساں واجب التکریم اور مدارج جو ہے وہ متعین ہوں گے صرف اعمال کی روح سے، اس میں کوئی اور کنسیڈریشن نہیں ہوگا۔ یہ دوسری قدر ہے، ویلیو ہے اسلامی نظام کی، اور یہ دوسرا حق ہے ہر انسان کا۔ جیسے محض انسان ہونے کی جہت سے اس کا حق ہے، ایز آف رائٹ وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے تکریم اور احترام۔ کہیں اگر تذلیل اس کی ہوئی ہے اور وہ واقع اسلامی نظام ہے تو وہ عدالت کی طرف رجوع کر کے اس کے خلاف چیلنج کر سکتا ہے وہاں، اور یہ جرم ہوگا۔ اور مدارج کا جہاں تک تعین ہے وہ اعمال کی روح سے ہوگا۔ اگر کوئی اور کنسیڈریشن درمیان میں آ گئے اور اس کی روح سے مدارج کا اور مناسب کا تعین کیا گیا تو یہ بھی قرآن کے خلاف ہوگا۔ یہ بڑی بڑی باتیں تو جانے دیجئے، یہی دو بنیادی چیزیں لے لیجئے کہ جس معاشرے میں یہ دو بنیادی چیزیں ہوں کہ ہر انسان کی عزت اور احترام انسان ہونے کی جہت سے ہوتی ہو، اور پھر مدارج اور مناسب کا تعین اعمال کی روح سے ہوتا ہو کہ کام وہ کیسے کرتا ہے، آپ غور کیجئے کہ وہ معاشرہ کس قدر جنتی معاشرہ نہیں ہو جائے گا سر۔ تو کہا کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلَيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر ایک کے کام کا پورا پورا بدلہ اسے دیا جائے گا اور کسی پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پہ ظلم کے معنی ہوتے ہیں کہ جس مقام پر کسی چیز کو ہونا چاہیے اسے اس مقام پہ نہ رکھا جائے۔ حسن عمل یا اعمال صالحہ یا اچھے کاموں کی روح سے اگر کسی کو بلند درجے پہ ہونا چاہیے تو وہاں اگر نہیں رکھا جاتا تو یہ بھی اس سے ظلم ہے۔ کم درجے والے کو اگر اوپر رکھا جاتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے،
کیونکہ ہر چیز اپنے مقام پہ نہیں ہے. تو اب یہ تیسری چیز اگر آپ لے لیں گے تو پھر تو اس معاشرے کا نقشہ ہی کچھ اور ہوگا کہ ہر شے اس مقام پر جہاں اسے رہنا چاہیے. یہ جو ہم جتنا بھی معاشرے میں فساد ہوتا ہے، روتے ہیں، ہم چیختے ہیں، بے انصافیاں جسے کہتے ہیں، وہ ہوتا کیا ہے کہ جو شے جہاں ہونی چاہیے وہ وہاں نہیں ہوتی، یا بلا استحقاق وہ اوپر ہوتی ہے، یا اس کے حقوق کو غصب کر کے اسے نیچے لایا جاتا ہے. یہی ہے نا رونا جو ہم روتے ہیں کہ صاحب یہ جتنے حقدار وہاں تھے، مستحق تھے، ان کو تو اگنور کر دیا گیا اور وہ ایک کی سفارش آ گئی اور یا فلاں کا وہ رشتہ دار تھا، وہ اس کو پروموشن مل گئی. پورا نظام بگڑ جاتا ہے اس ایک حرکت سے. اور جہاں یہ ہو کہ ہر ایک کا کام جو ہے اس کا پورا پورا اس کو نتیجہ ملے گا، اسی کے مطابق یہ ساری چیزیں جسے ہم نے پروموشن کہی ہے، مدارج کا تعین ہوگا اور انسان ہونے کی جہت سے اس کی تکریم اور احترام ہوگا. یہ ابتدائی 2-3 چیزیں ہیں، انہی پہ غور کیجئے گا کہ کس قسم کا یہ معاشرہ قرآن قائم کرتا ہے. صاحب وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. آخرت کی زندگی میں جسے قرآن اس تمثیل سے بیان کرتا ہے کہ وہ جہنم کے کنارے جب کھڑے ہوں گے. پچھلے درس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے کس طرح قانون ارتقاء یعنی میزان کا تصور دیا ہے، اعمال کے تلنے کا تصور دیا ہے. ذرہ ذرہ عمل کا سامنے آئے گا اور اس کے نتائج سامنے ہوں گے. جس کا اچھائیوں کا پلڑا جھک رہا ہوگا وہ مدارج کے اعتبار سے آگے اور اوپر چلا جائے گا، اور جس کا وہ پلڑا اٹھا ہوا ہوگا، خفت ہوگی اس میں، وہ ہے جسے آپ کہیں گے کہ عذاب آتا ہے. یہ تھا جو بنیادی تصور قرآن نے دیا ہے مکافات عمل کا. اور اسی میں یہ آیا تھا کہ پھر جو اس نے کہا ہے اولئک حبطت اعمالہم کہ ان کے اعمال رائے گاہ جائیں گے. تو یہ کون لوگ ہیں پھر جب ذرہ ذرہ سامنے آنا ہے عمل کا تو رائے گاہ کیوں جائیں گے؟ یہ پچھلے درس میں سب کچھ ہو چکا تھا. عام طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جنت میں جانے کے لیے ایمان بڑا ضروری ہے اور ایمان کے بعد پھر اعمال کی بات ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے غیر مسلم بڑے بڑے اچھے نیک کام کرتے ہیں، خیراتی ہسپتال کھولتے ہیں، یتیم خانے بناتے ہیں، بیواؤں کے گھر بناتے ہیں، سرائے بناتے ہیں، کنویں لگوا لیتے ہیں. یہی یہاں جو گئے تھے ہندو وہ تو گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے پیاؤ تک بھی بنایا کرتے تھے. تو یہ اتنے اچھے کام اور یہ نیک کام ہے، تو کیا ان کی روح سے یہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ یہ عام طور پہ کہا جاتا تھا، وہ جنت میں جانے والی بات جو تھی. ذہن میں رکھیے کہ جسے ایمان کہتے ہیں وہ چیز کیا ہوتی ہے. ایمان یہ ہے کہ انسانی زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے، زندگی آگے بھی چلتی ہے. جسم انسانی تو یہاں رہ جاتا ہے، اور وہ شے کہ جسے کہنے کے لیے جسے ہم انسانی ذات، اس کا نفس، اس خودی سیلف یہ کہتے ہیں، یہ آگے جائے گا، اور وہ جو یہاں اعمال کیے ہیں ان اعمال کے نتائج لیتے ہوئے آگے چلا جائے گا. یہ ہے تصور قرآن کا جسے ہم ایمان کہتے ہیں. جو اس حقیقت پہ ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا، اور وہ کہتا یہ ہے کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جتنے یہ اچھے کام ہم نے گنائے ہیں واقعی وہ کرتے ہیں. جو اس کو تسلیم نہیں کرتا، یہ کام کرتا ہے، پوچھا جائے کہ وہ یہ کیوں کرتا ہے.
جو اس چیز پہ ایمان رکھتا ہے وہ تو اس لیے کرتا ہے کہ ان کاموں کے نتیجے میں میری ذات کی نشو و نما ہوگی، پختگی ہوگی، وہ اس قابل ہوگی کہ زندگی کی اگلی ارتقائی منزل میں پہنچ جائے، اور وہ مرنے کے بعد پہنچے گی۔ وہ یہ ایمان رکھتا ہے، تو اس کے لیے تو جواب صحیح کہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ اس سے میری ذات کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، میں اگلی زندگی کے ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جاتا ہوں۔ اس کو دیوائی اور فٹ کا پتہ ہوتا ہے، وہ اس کا جواب دے سکتا ہے۔ لیکن جو اسے تسلیم نہیں کرتا اور وہ یہ جسے آپ کہتے ہیں نیک کام کرتا ہے، بڑا غور طلب ہے یہ معاملہ۔ پوچھئے کہ وہ کیوں کرتا ہے یہ، آپ بھی سوچئے گا کبھی کیوں کرتا ہے۔ یہ علم الاخلاق کا بڑا ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ جسے ہم یہ اچھا کام کہتے ہیں دوسروں کے لیے، یہ جو کچھ کرتے ہیں، یہ کیوں کرتا ہے انسان؟ یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یہی کہیں گے نا یا تو وہ کہ صاحب ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں، اس کے کرنے سے ان کا اپنا اطمینان ہو گیا کہ ہم نے اچھا کام کر لیا، یہی ہوگا نا، اطمینان ہو گیا۔ یا معاشرے میں شہرت اور عزت حاصل ہونے کی بات، سب سے بڑا جذبہ محرکہ تو یہ ہوتا ہے۔ شعوری یا غیر شعوری طور پر معاشرے میں یہ جو اس کی عزت و تکریم ہوتی ہے ان کاموں کی وجہ سے، یہ جذبہ محرکہ بھی ہوتا ہے۔ غور کیجئے گا، کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس ایشو کے اوپر، اس پرابلم کے اوپر یہ جو علم الاخلاق والے ہیں نا، انہوں نے بڑی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں کہ انسان اخلاق کا پابند کیوں ہوتا ہے، اسے کس طرح سے اس کی طرف لایا جائے کہ وہ اس کا پابند ہو، کیوں کرے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ صاحب یہ غریب آدمی ہے، تم اس کی مدد کرو، وہ کہتا ہے میں کیوں مدد کروں اس کی۔ یہ کیوں کے جواب میں اگر اطمینان دلایا جائے تو پھر تو بات ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے نا کہ یہ غریب ہے، مستحق ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوا کرے، میں نے تو اس کو غریب نہیں کیا ہے، میں کیوں اس کی مدد کروں۔ تو زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے نا کہ بھائی کل کو اگر تم غریب ہو جاؤ گے تو پھر تم بھی تو چاہو گے نا تمہاری مدد کوئی کرے۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، میں نے انتظام کر رکھا ہے کہ میں غریب ہوں گا ہی نہیں، اور ہوں گا تو میں نہیں مانگنے جاؤں گا تمہارے گھر۔ یہ عام جواب ہوتا ہے۔ اس کا جواب، یہ بات تو بڑی پیش پا افتادہ سی نظر آتی ہے کہ اچھے کام کرنے والے جو ہیں وہ اچھے کام کرتے ہیں، کبھی کسی نے کھڑے ہو کے سوچا نہیں ہے کہ وہ کیوں یہ کام کرتے ہیں، کیا جذبہ محرکہ ہے اچھے کام کرنے کا، کیوں کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جو یہ مانتا ہے حیات آخرت کو، قانون مکافات عمل اور انسانی ذات کو، وہ تو کیوں کا جواب دیتا ہے، دے سکتا ہے۔ جو اسے نہیں مانتا وہ اس کیوں کا جواب دے نہیں سکتا۔ جواب دے گا تو میں نے عرض کیا یا تو یہ چیز ہے کہ صاحب مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے، مجھے اس سے اطمینان ہوتا ہے، تو اپنی خوشی اور اطمینان کی خاطر کرتا ہے، یا معاشرے میں عزت حاصل ہوتی ہے، بیشتر تو اس لیے ہوتا ہے۔ دوسرے پھر اس عزت حاصل کرنے کے لیے وہ بھی اس کی تقلید کرتے ہیں۔ وہ یہاں ایک سب اوورسیئر یا اوورسیئر تھا، یہ سر گنگا رام جتنے کہتے ہیں تھا، مرمرا بھی گئے، آج تک بھی سر گنگا رام ہاسپٹل چلا رہا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں ہے کہ صاحب دیکھو نا ایسا کرنے سے زندگی میں بھی بڑی عزت ملی، وہ سر کا خطاب بھی مل گیا، اور مرنے کے بعد بھی گنگا رام ہاسپٹل چلا جاتا ہے۔ تو یہ جذبہ محرکہ ہو جاتا ہے، معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہونا، اور یہ بڑا جذبہ ہے حقیقت یہ ہے۔ یہی چیزیں ہیں، یا مادی مفادات بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جو حکومتوں کی طرف سے کہیں چندے کی اپیل ہوتی ہے، اس میں جو بڑھ چڑھ کے چندہ دیتے ہیں بشرطے کہ وہ تختی وہاں لگ جائے اور اس پہ نام آ جائے ان کا۔ یہ ہوتا ہے نا بڑے بڑے خیراتی کاموں میں، وہ سنگ مرمر کی تختیاں لگی ہوئی اور ان پہ نام آ جائے۔
سمجھ نہیں آنا جذبہ محرکہ کیا ہوتا ہے؟ اپنا اطمینان، اپنی خوشی، فخر، امتیازی بات، معاشرے میں عزت، اونچا مقام، سرکار دربارے جسے ہم کہتے ہیں، کرسی نشینی، یہ ہے نا وہ جذبات جو ہے. اگر یہ ایمان نہ ہو حیات آخرت کا تو یہی ہے وہ محرکات. قرآن نے بڑی ہی لطیف پیرائے میں بات کی. کہا وہاں یہ کہیں گے کہ صاحب جہنم میں ہمیں دھکیلا جاتا ہے، ہم نے وہاں ایسے ایسے یہ نیک کام کیے. گنگا رام کہہ دے گا وہاں سر گنگا رام کھڑا ہو کے، صاحب اب بھی دیکھیے وہ موجود ہے میرے نام کا ہسپتال اتنا بڑا، لاکھوں آدمی اس سے شفا یاب ہو کے مستفید ہو رہے ہیں، میں نے تو اس میں سے کوئی کمائی نہیں کی. تو یہ جو میں نے کیا ہے اتنا بڑا کام نیک، اس کا تو کوئی صلہ ملنا چاہیے نا. غالب تو کچھ اور ہی صلہ مانگتا تھا. بڑا عجیب شخص. نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد. یارہ اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے، کیا بات ہے. نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد. لیکن اس کو چھوڑ دیجئے شاعری کو. سر گنگا رام تو کہہ سکتا ہے نا وہ کھڑا ہو کہ صاحب بتائیے یہ نیک کام تھا جو نہیں، ٹھیک ہے میں نے یہ کیا، تو اس کا کوئی صلہ، کوئی معاوضہ، کوئی اجر تھا؟ آپ نے تو ابھی کہا ہے کہ ہر ایک کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا، تو مجھے یہ بدلہ کیوں نہیں مل رہا؟ تو جواب وہ ہے جو میں نے پہلے کہا کہ تم نے یہ کام کیا کیوں تھا؟ تم تو نہ آخرت کو مانتے تھے، نہ جہنم کو مانتے تھے، نہ خدا کو مانتے تھے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. پھر کیوں کیا تھا؟ تو کیونکہ جب تجزیہ کیا جائے گا عزیزان من، تو بات یہی آئے گی نا کہ مجھے اچھا لگا تو مجھے اس سے اطمینان ہو گیا، یا معاشرے کے اندر میری اتنی بڑی عزت ہو گئی تو کہا کہ تم نے جس مقصد کے لیے کام کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، وہاں حاصل کر لیا، صلہ تو وہی تھا، تمہارے کام تھا، اب اور کیا مانگتے ہو یہاں؟ کیا بات ہے. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا. تم نے اچھے کام کیے، اچھے کام کا جو جذبہ محرکہ اور جو تم صلہ چاہتے تھے وہاں، وہ صلہ تمہیں مل گیا. مرنے کے بعد تم بھی تمہارے عقیدے کے مطابق ختم ہو گئے، تمہارے وہ اعمال بھی ختم ہو گئے. اب یہاں ہم سے کیا مانگتے ہو؟ کیا لائے ہو ساتھ؟ کیا بات ہے صاحب. اذهبتم. زندگی محض اسی دنیا کی زندگی کو سمجھنا، پھر دوسری زندگی وہ ہے کہ وہ حیات آخرت کو بھی ساتھ سمجھنا. یہ زندگی کے جس کا تعلق اعمال سے ہے، بڑا ایک لطیف فرق ہے. شعر تو وہ غزل کا ہے، لیکن اس میں فرق بڑا لطیف بیان کیا گیا. میں اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتا ہوں، کروں گا، لیکن وہ بڑا برجستہ ہے جو جلدی سمجھ میں بات آ جائے گی. دو چیزوں میں فرق. جی لیا 4 دن جوانی میں، زندگی عمر بھر نہیں ہوتی. پھر عرض کروں، لکھنا ہے ابھی تو. جی لیا 4 دن جوانی میں، زندگی عمر بھر نہیں ہوتی. اس نے زندگی اور عمر میں فرق کیا ہے، اور یہ بڑا فرق ہے عزیزان. عمر دنوں سے، ہفتوں سے، مہینوں سے، سالوں کے پیمانے سے ماپی جاتی ہے. 50 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال کی عمر ہو گئی، بڑی لمبی عمر پائی. ہم بھی اپنے ہاں یہ نہیں کہتے ہیں کہ بڑی لمبی زندگی پائی. اب میری زندگی 60 سال کی ہو گئی ہے. دیکھیے روز وہ ہم بولتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے اس پہ. 60 سال کی عمر ہو گئی ہے تو ہم کہتے ہیں. 60 سال کی زندگی ہو گئی ہے نہیں کہتے. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی زندگی بڑی خوشحال گزری، تو زندگی خوشحال گزری کہتے ہیں، ہم کبھی نہیں کہتے کہ میری عمر بڑی خوشحال گزری. ہم بھی فرق کرتے ہیں. یہ فرق قرآن نے کیا تھا.
وہ زندگی اور عمر میں فرق کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ اس طبی زندگی جو عمر پوری کی پوری عمر تمہاری جو اس دنیا میں گزری جو طبی زندگی کی ہے کتنی بھی بڑی ہو یہ تمہاری عمر ہے, زندگی نہیں ہے. ہمارے ہاں تمہاری زندگی پہچانی جائے گی, عمر سے ہمیں کوئی دخل نہیں ہوگا. 50 سال جیے یا 60 سال یا 100 سال جیے, کہتا ہے یہ کہ یہ جو چیز تھی عمر جسے تم کہتے ہو یہ تو جس دن تمہارا آخری سانس ختم ہوا عمر ختم ہو گئی, تمہاری زندگی ختم نہیں ہوئی اس سے. زندہ انسانوں سے وہ یہ کہتا ہے کہ استجیبوا الی اللہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے چلتے پھرتے انسانوں لبیک کہو رسول کی اس دعوت پہ جو اس لیے دعوت دیتا ہے کہ تمہیں زندگی مل جائے. وہ تو زندہ انسان ہے لیکن وہ عمر والے انسان ہے. زندگی جو ہے وہ حسن عمل سے ملتی ہے. وہاں جو زندگی کا پیمانہ ہے خدا کے ہاں وہ انسانی اعمال کا پیمانہ ہے. وہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم بھی اپنے ہاں یہ بولتے ہیں کہ بڑی خوشحال زندگی گزری, زندگی بڑی تنگی میں گزری. عمر نہیں ہم کہتے کہ بڑی خوشحال گزری, میری عمر بڑی تنگی میں گزری. فرق کرتے ہیں ہم, عمر بڑی لمبی پائی لیکن زندگی بڑی تنگی میں گزری, دونوں میں فرق ہے. یہ جو چیز ہے نا زندگی, یہ ہے اصل حیات. ان الآخرت لحیوان, کہتا ہے زندگی کا تو لفظ ہی اس پہ بولنا چاہیے جو عمل سے مرتب ہو کے آتی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. اچھی خوراک کھانے سے, اچھی طرح رہنے سہنے سے, دوائیاں کھانے سے تو عمر بڑھتی ہے, زندگی نہیں بڑھتی. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے. میں فرق کر رہا تھا عمر میں اور زندگی میں, یہ فرق قرآن نے کیا ہے. زندہ چلتے پھرتے انسانوں کو وہ کہتا ہے کہ آؤ تمہیں میں زندگی عطا کروں. زندہ انسانوں سے کہنا تمہیں زندگی عطا کروں, عمر اور زندگی میں فرق کر رہا ہے. انسان مرتا ہے تو اس کی عمر ختم ہوتی ہے, اس کی زندگی ختم نہیں ہوتی. عمر طبی اسباب سے مرتب ہوتی ہے اور اسی سے ختم ہوتی ہے. زندگی حسن عمل سے ترتیب پاتی ہے اور حسن عمل ساتھ جاتے ہیں انسان کے. تو جو اسے نہیں مانتا زندگی کو جو ساتھ جانے والی ہے, اس کے سارے اعمال جتنے ہیں وہ عمر سے متعلق ہوتے ہیں. عمر ختم ہوتی ہے تو وہ اعمال بھی ختم ہوتے ہیں, ان کے نتائج بھی ختم ہو جاتے ہیں. ایسا ابھی جو میں نے عرض کیا کہ اچھے کام کرنے سے اپنا اطمینان ہوا, اپنی خوشی حاصل ہو گئی, معاشرے میں عزت حاصل ہو گئی, نام ہوا دنیا کے اندر, ڈنکا بجا آسمان تک, سب کچھ ہوا. زندگی نہیں. کس حسین انداز میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ وہاں کھڑا ہو کے کہے گا کہ میں نے اتنے اچھے کام کیے ہیں, دنیا اس کی شہادت دے رہی ہے, تو مجھے ان کا بھی تو کچھ صلہ ملنا چاہیے. کہا کہ وہ تمہاری طبی زندگی یا طبی عمر جسے آپ کہتے ہیں اس کے وہ کام تھے, تم نے اپنی طبی عمر کے اعتبار سے اس کا جو صلہ, اس کی جو جزا, اس کے جو نتائج سے وہ لے لیے. وہاں تمہاری عمر ختم ہو گئی اور وہ اعمال ختم ہو گئے, وہ سب کچھ تم وہاں لے چکے ہوئے ہو. بلکہ آج اب تم ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ضائع کر چکے ہوئے ہو, تم خود ہی ضائع کر چکے ہو. تو اب یہاں سے ایک بڑا بنیادی نقطہ آیا عزیزان من. حسن عمل کا اگر جذبہ محرکہ اپنا اطمینان, اپنی خوشی یا شہرت ہے معاشرے کی, تو یہ پھر زندگی اس سے نہیں بنتی. اس کا تو جذبہ محرکہ اس سے بہت اونچا ہونا چاہیے. وہ زندگی جو عمل سے بنتی ہے
تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ جنت بھی جہنم بھی. اسے زندگی کہتے ہیں. اور یہ جو طبی سانس لینے والی چیز ہے وہ عمر کہلاتی ہے. تیرا دین نفس شماری، میرا دین نفس گدازی. بڑے باریک اصطلاحیں ہیں اس شخص کے حامی صاحب. طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون. کہا وہاں تم اس زندگی میں بڑائی چاہتے تھے، اقتدار چاہتے تھے، استکبار چاہتے تھے، بغیر تعمیری نتائج پیدا کیے ہوئے. الحق کو چھوڑ کر تم چاہتے تھے کہ تمہیں بڑائی مل جائے. یہاں یہ نظر آیا کہ دنیا میں بڑائی حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. یعنی تکبر اور چیز ہوتی ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں تکبر عزازیل رفال کر. لیکن ہمارے ہاں تو جب پھر یہ تصوف آ گیا تو وہاں تو پھر ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی کبریائی، ہر قسم کا استکبار، وہ تو سارے کا سارا ہی ان کے ہاں ناجائز قرار پا گیا. ہو جا کھ مسیدہ جڑا میں کہنا ہونا ہے نا رڑکی نہ کسی تے پیراں وچ ان کی زندگی. قرآن استکبار کو معیوب قرار نہیں دیتا ہے. وہ تو مومن کو کہتا ہے کہ مومنین کو تو وہ اعلان کہتا ہے، تمام اقوام عالم سے بلند. وہ جب اعلان کرتا ہے مینار پہ کھڑے ہو کے 5 دفعہ دن میں کہ اللہ اکبر، تو در حقیقت وہ خدا کے قوانین ماننے والی قوم کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے. اللہ تو اکبر ہے ہی، تم کہو یا نہ کہو. یہ کس چیز کا اعلان ہو رہا ہے؟ خدا کے نظام کو قائم کرنے والی جماعت کی صفت بتائی جا رہی ہے. وہ کہ جو یہ اعلان کرتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ہماری زندگی اس امر کی شہادت ہے کہ ہم کسی انسان کو صاحب اقتدار نہیں مانتے، صرف خدا کو مانتے ہیں. جو یہ مانے گا وہ تو خود کبریائی کے مقام پہ پہنچ جائے گا. جس نے کسی انسان کو حق حکومت نہیں دیا ہے، سوچئے وہ کتنا بڑا انسان ہو گیا خود. تو یہ جو خدا کی کبریائی ہے یہ خدا کے بندوں کی کبریائی ہے. تو استکبار جو ہے یہ تو حق ہے مومن کا، بلکہ شناخت ہے مومن کی، خصوصیت ہے مومن کی. کون سا استکبار برا ہے؟ تستکبرون فی الارض بغیر الحق، الحق کے بغیر استکبار جو ہے، بڑائی حاصل کرنا، اقتدار حاصل کرنا الحق کے بغیر. کہا یہ ہے تم جو کرتے تھے عزیزان من قرآن کے تقابل جسے کہتے ہیں. تجزون عذاب الہون، آج پھر ذلت کا عذاب بھگتو. تم استکبار چاہتے تھے نا، بہت بڑا بننا چاہتے تھے بغیر الحق. اس کا نتیجہ جو ہے آخرت زندگی تمہاری جو ہے نہایت ذلت آمیز ہوگی. اور یہ تو تاریخ شاہد ہے انسانیت کی کہ خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ کبریائی کا مدعی ہو، انا ربکم الاعلی کہنے والا بھی کیوں نہ ہو، بغیر الحق اگر اس نے کہا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ انجام ہمیشہ اس کا ذلت آمیز ہوتا ہے. عذاب الہون قرآن نے جسے کہا ہے، ذلت آمیز عذاب ہے. بما کنتم تفسقون، تم نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو صحیح منزل انسانیت تک پہنچتا تھا، اور اب ہم سے آپ کے کہہ رہے ہو کہ ہمیں ہمارے ان اچھے کاموں کا کچھ صلہ ملنا چاہیے. وہ تم لے چکے ہوئے ہو، انہیں تم ضائع کر چکے ہوئے ہو. اور اس کے بعد قرآن اپنے انداز کے مطابق جو اس کا ہے جب بھی بیان کرتا ہے وہ ایسی قوموں کا حال تو تاریخی شہادتیں پیش کرتا ہے. اور یہاں تاریخی شہادت فوراً سامنے لے آیا. استکبار بغیر الحق اور اس کا نتیجہ عذاب الہون، یہ ہے 2 چیزیں جو کہی گئی ہیں. تاریخی شہادت پیش کر دی. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ،
قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف آئے تھے، کہا ان کا ذرا ذکر ان کے سامنے کرو۔ یہ جو قرآن کریم میں جن گزشتہ سابقہ قوموں کا یا انبیاء کا ذکر آیا ہے، یہ وہ تھے جن سے حضور کے مخاطب عرب اچھی طرح سے متعارف تھے، وہ ان کو جانتے تھے، ان کی کہانیاں، ان کی داستانیں ان کے ہاں ازبر تھی۔ ان کے ہاں زمانہ قبل الاسلام کے جو لٹریچر ہے وہ شاعری کا ہی لٹریچر ہے، ان کے شعروں کے اندر ان تمام کی داستانیں تھیں۔ یہ جن راہ گزروں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، وہاں راستے میں ان کی بستیوں کے کھنڈرات ملتے تھے، تو ظاہر ہے کہ جہاں وہ سفر کریں اور کھنڈر راستے میں آئیں تو پھر تو سفر میں باتیں ہی ان کی ہوں گی نا جن کے وہ کھنڈر تھے۔ اس لیے ان اقوام اور ان انبیاء کی کہانیاں، قوائف حیات اس زمانے کے عربوں کو ازبر تھی، انہی کا ذکر بار بار آتا ہے قرآن میں۔ اگر وہ یہ کہتے کہ تم دیکھو تو صحیح کنفیوشس نے اپنی قوم سے کیا کہا اور اس چینی قوم کا کیا حشر ہوا، تو عرب تو پہلے یہ پوچھیں گے کہ حضور یہ کنفیوشس ہے کیا بھلا، اب پہلے یہ سمجھانا پڑے گا، اور پھر یہ اثر انگیز ہی نہیں ہوگی جو اس طرح کی داستان آپ سنائیں گے۔ جن بستیوں کے کھنڈرات کو وہ روز اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ تو عبرت کا ایک جیتا جاگتا محسوس مرقع ہوتا ہے جو انسان کے سامنے آتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے صرف ان انبیاء اور ان اقوام کا ذکر کیا ہے جن سے یہ مخاطب جو تھے اولی حضور کے وہ متعارف تھے، قوم عاد۔ وقد خلت النذر من بین یدیہ وقلیل، وہ پہلا ہی پیغمبر نہیں ہے جو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزرے تھے، ان کے بعد بھی بہت سے آئے تھے۔ ہر رسول کی دعوت کا آغاز جس بنیادی کلمہ یا حقیقت سے ہوتا ہے، جہاں قرآن نے کسی رسول کا ذکر کیا ہے وہاں اس کو دہرایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور وہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کو حق حکومت حاصل نہیں ہے، الہ۔ اور پھر آپ نے وہ پھر دیکھ لیا نا کہ وہ ہمارے یہاں پھر ترجموں میں آ کے دین کہاں پہنچ جاتا ہے، خدا کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے۔ الہ جو ہے معبود بن گیا، پرستش، عبادت پرستش ہو گئی، پوجا ہو گئی، بس پرستش جو ہے یہ صرف خدا کی کر چھوڑو، وہ بس مقصد حاصل ہو گیا۔ پرستش کیا ہوتی ہے؟ اپنے اپنے طور پر اپنے ذہن کے اندر ایک چیز لے آنا کہ ہم خدا کی عزت کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، یہ سارا کچھ قصیدے پڑھتے ہیں۔ دنیا کی ہر قوم پرستش کرتی ہے خدا کا، یہاں بھی پرستش ہو گئی۔ اتنا عظیم انقلابی نعرہ عزیزان من، اتنا عظیم کلمہ جسے قرآن نے کہا ہے کہ جس کی جڑیں پاتال میں ہیں، جس کی شاخیں فضائے آسمانی میں ہیں، یہ کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ حق حکومت خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کتنا بڑا انقلابی یہ نعرہ ہے دنیا میں۔ دین میں یہ تھا مطلب اس کا، مذہب آیا تو خدا کے متعلق اس کو بنایا معبود، عبادت کے معنی ہوئے پرستش، اور اس کے بعد ہوئی کہ پرستش خدا کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے، اور ہو گئے مطمئن مسلمان۔ ذلیل سے ذلیل قوموں کی بھی ذلت آمیز اطاعت قبول کی، محکومیت قبول کی، نماز روزے کی اجازت اگر مل گئی تو اسلام کا حق ادا ہوگی، کیونکہ پرستش تو خدا کی ہوئی نا۔ پھر یہ دنیا کی بڑی بڑی جابر حکومتیں بھی اہل مذہب کو پس پرستش کی اجازت دے دیتی ہے۔ انگریز نے بھی یہ اجازت دی تھی، حتیٰ کہ یہ جو جنگ تھی ہماری تاریخ پاکستان کی ہندوستان میں، وہاں بھی یہی سوال آ رہا تھا۔ یہ علماء حضرات مخالفت کرتے تھے اور آخری دم تک انہوں نے مخالفت کی۔ وہ کہتے یہ تھے کہ تم جو کہتے ہو کہ اسلام کے احیاء کے لیے ایک جدا گانہ آزاد مملکت کی ضرورت ہے،
یہ تم کہاں سے لے آئے یہ تصور؟ ہندوستان کی حکومت میں وہ جس قسم کی جمہوری حکومت یہ کہتے ہیں ہم یہاں قائم کریں گے، وہ ہمیں ضمانت دیتے ہیں کہ تمہیں مذہب کی آزادی ہوگی، پرستش کی آزادی ہوگی۔ مقابل میں وہ یہ دعویٰ پیش کرتے تھے کہ اسلام کی تو یہاں آزادی ہوگی، تو پھر اسلام کی آزادی کی خاطر ایک آزاد مملکت پاکستان کا مطالبہ وہ کہتے تھے۔ گاندھی بھی یہی کہتا تھا، مولانا حسین احمد مدنی بھی یہی کہتے تھے کہ یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے، جنہوں نے وکیلانہ حربہ ہے جو پیش کر رہا ہے، مطلب اس کا اپنا گورنر جنرل بننا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اسلام کے تقاضا کیا ہے؟ وہ تو یہاں پورا ہوتا ہے۔ یہ چیز ان کے ہاں موجود ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ کانگریس اس کی ضمانت دیتی ہے کہ تمہیں مذہب کی آزادی حاصل ہوگی، پرستش کی آزادی حاصل ہوگی۔ وہی چیز جسے اقبال نے پھر رد کرتے ہوئے علامہ اقبال کا جو بیان ہے مولانا حسین احمد مدنی کے اس دعوے کے خلاف، وہ تو ایک تاریخ کی سبق، لیکن ہمیں اب کیا یاد رہ سکتا ہے؟ نہ پاکستان کی تاریخ کی کوئی تاریخ مرتب ہوئی، نہ یہ واقعات سامنے آئے۔ جنہوں نے دیکھا ہے بہت آگے گئے، باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں۔ وہ اگلے دنوں وہ پیر علی محمد راشدی نے، آپ نے پڑھا ہوگا جنگ میں، اس نے لکھا ہے کہ وہ سرکاری، میں اپنے ذات کے متعلق نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ سینٹرل گورنمنٹ سرونٹس جو تھے ان میں سے صرف 2 تھے جنہوں نے کھل کر تحریک پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔ ایک سر شاہ سلیمان تھے وہ جج، اور دوسرے طلوع اسلام والا پرویز۔ وہ انہوں نے لکھا ہے یہ جنگ کے اندر، میرا خیال ہے 10-12 نومبر گئی ہے۔ تو وہ میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہ سر شاہ سلیمان وفات پا چکے ہیں، یہ نابکار ابھی زندہ ہے اس کی نوحہ خوانی کے لیے۔ اس کے بعد کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوگا کہ یہ جنگ کیا تھی، یہ کس چیز کے اوپر لڑائی وہاں ہو رہی تھی۔ ذہن میں یہی ہے کہ لڑائی ہو رہی تھی انگریز کے خلاف اور ہندو کے خلاف، اصل لڑائی ان کے خلاف تھی، اور اصل لڑائی اسلام اور اسلام میں جو فرق ہے اس کی جنگ تھی۔ وہ کہتے تھے کہ لا الہ کا تو یہاں ہمارے ہاں موجود۔ اقبال نے، میں نے عرض کیا ہے نا کہ کہا یہ کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ تو انہوں نے آگے بھی اپنی قوم سے وہی کہا جو ہر رسول کہتا تھا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، خدا کے سوا کسی کی حکومت تسلیم نہ کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ قومیں کیوں ان کے پیچھے پڑ جاتی تھی اور کیوں ان کو پکڑ کے صلیب تک بھی چڑھا دیتی تھی۔ کون سی قوم اس کو گوارا کر لے گی کہ اس سے یہ سب کچھ چھین لیا جائے؟ یہ تو نعرہ بغاوت کا ہوگا۔ بڑے بڑے باغیانہ انقلاب کے دعوے تھے جو رسول کیا کرتے تھے اور ان کی قومیں کیا کرتی تھے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ انسانوں کی حکومت جو تم تسلیم کرتی ہو تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ہاتھوں اتنا بڑا عذاب ہوگا جو خدا کی طرف سے تم پہ آئے گا۔ خدا تو کسی کو خود عذاب نہیں دیتا، اس کا کیا بگڑتا ہے کہ تم اس کی حکومت کو مانو نہ مانو، کسی اور کی حکومت کو مانو۔ خدا تو اس وقت بھی حاکم اعلیٰ تھا پوری کائنات کا جب انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی وہ اسی طرح سے قادر مطلق رہے گا جب کوئی انسان باقی نہیں رہے گا۔ انسان اس کو نہیں مانتے تو کیا بگڑتا ہے؟ ساری دنیا کہہ دے کہ سورج نہیں چڑھا ہوا تو سورج کا کیا بگڑتا ہے؟ یہ عذاب تو یہ جو انسان ذہنیت پیدا کرتا ہے، جو نظام اپنا قائم کرتا ہے، اس کے ہاتھوں یہ عذاب آتا ہے۔ انسانوں کی حکومتوں سے کس قوم پہ عذاب نہیں آیا ہے؟ قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ جواب میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ آ گیا ہے کہ جس مذہب پہ ہم چلے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد، اور اس کی تقلید ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ آ گیا ہے یہ کہنے کے لیے کہ اس سے ہٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ یہی جواب وہاں دیا جاتا تھا تاریخ پاکستان کے دوران۔ میرا خیال ہے کہ وقت تو ہے نہیں، اس لیے یہ بات بڑی لمبی ہے۔
میرے ذہن میں یہ ہے 25 دسمبر آ رہا ہے، قائد اعظم کی پیدائش کے دن ہم ایک خصوصی درس رکھا کرتے ہیں، تو اس دفعہ کا درس جو ہے وہ اسی نقطے کے اوپر ہو جائے کہ یہ جنگ تھی کیا. یہی بات وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسلام جو 1000 سال سے چلا آ رہا ہے، متواتر اور متوارث ہمارے ہاں ہبا و جات کا، یہ آ گئے ہیں اس اسلام سے اکھیڑنے کے لیے ایک نیا اسلام ایجاد کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے اینی ہاؤ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، یہ جو تم کہتے ہو کہ بڑی تباہی آئے گی، بڑا عذاب آئے گا، اگر سچے ہو اس میں تو لاؤ. وہی بات جو وہ کہتے تھے کہ میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے تم پہ تباہی آئے گی، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کب آئے گی. کب کا علم غیب کا ہے اور مجھے حاصل نہیں ہے. قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلتم به ولکنی اراکم قوما تجہلون. میرا کام تو پیغامات خداوندی کا تم تک پہنچا دینا ہے، تمہیں وارن کر دینا ہے کہ تباہی آ رہی ہے. تم مان لو گے تو اس سے بچنے کا پہلے انتظام کر دو، اسے نہ مانو گے وہ آ کر چھا جائے گی. تو میرا تو یہ کام ہے، تبلیغ رسالت ہی کام ہوتا تھا رسول کا. لیکن کہنے لگے کہ میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ تم بڑی ہی ایک بیوقوف اور جاہل قوم ہو. میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری روش زندگی جو ہے اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہے، بجائے اس کے کہ تم مجھ سے یہ پوچھو کہ ذرا بیان کیجئے کیسے وہ تباہی اور بربادی ہے اس کا نتیجہ، تاکہ ہم اس کی اصلاح کریں. تم کہتے ہو کہ وہ تباہی لا کے بتاؤ، پھر لاتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہا کس قدر بیوقوفی کی بات ہے کہ بات یہ پوچھتے ہو کہ کب آئے گی، یہ نہیں سوچتے کہ وہ کیا تباہی ہے اور اس سے کیوں کر بچا جا سکتا ہے. گفتگو کر دی ہے اس پہ کرو. کوئی برسر اقتدار یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیوں غلط ہے جو میں کر رہا ہوں. غیر شعوری طور پر اپنے ذہن میں سمجھتا ہے کہ نہیں اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوگا، یہ غلط کہہ رہا ہے، یوں ہی تھی میں نے سب انتظام کر رکھے ہوئے ہیں سب. وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ ان راستوں سے آتی ہے تباہی من حیث لا تشعرون، جو تمہارے شعور میں بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے آ گئی. سارے رکھنے تو بند کیے ہوتے ہیں لیکن کئی رکھنے ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے شعور میں بھی نہیں ہوا کرتے، سر وہ وہاں سے آتی ہے. اور اس کی آگے وہ مثال دیتا ہے قرآن کہ جس چیز کو یہ اپنے لیے بڑی خوش آئند سمجھتے ہیں وہی چیز ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے زندگی کا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.